کن کن لوگوں نے بیمار ہونا ہے اس کی فہرست بھی دے دی جاتی ہے، اور اس سال میں کن لوگوں کو رزق فراخی والا دینا ہے وہ بھی فہرست دے دی جاتی ہے، اور اس سال پورے سال میں کن کی رزق میں کمی کرنی ہے وہ بھی عطا فرما دی جاتی ہے۔ اور یہ ایسی رات ہے، فرمایا کہ اس میں رزق ہر چیز جہاں دی جاتی ہے، سب سے بڑی بات ہے کہ انسانوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اس رات میں عبادات جو کی جاتی ہیں، ان عبادات کا تعلق دین سے ضرور ہے، چند عبادات کا، لیکن کچھ ایسی ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی عبادت کی ہے، ہمیں بھی حکم ہے کہ انفرادی عبادت کرو، تنہائی کی عبادت کرو، لیکن اس رات میں ہم جو اجتماعیت کی عبادت کرتے ہیں اس کا ثبوت کہیں نہیں ہے۔ اور نفل جب پڑھے جاتے ہیں تو نفل پڑھے ہی اس غرض سے جاتے ہیں کہ نفلی عبادت ایک ایسی عبادت ہے جو اکیلے اور منفرد اور تنہائی کی عبادت ہے۔ اس رات میں نفل پڑھنے چاہیے، صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلاۃ التسبیح تمہیں اگر وسعت ہے، طاقت ہے تو ہر روز پڑھو، ہر روز نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں پڑھو، ہفتے میں نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں ایک مرتبہ پڑھو، مہینے میں ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم سال میں ہی ایک مرتبہ پڑھ لو، اور اگر سال میں بھی تمہیں وسعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیا کرو۔ لیکن اس کی اجتماعیت عبادت نہیں ہے، کہ جماعت کی شکل میں عبادت نہیں ہے۔ جماعت جو ہے فرض نمازوں کی جماعت ہے، جمعے کی نماز ہے، عیدین کی جماعت ہے، نماز استسقاء کی جماعت ہے، نماز کسوف کی عبادت جماعت ہے، نماز خسوف کی عبادت جماعت ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جس کے اندر جماعت کی شکل میں عبادت کی جائے۔ اور دوسری بات نفلی عبادت عرض کر رہا ہوں کہ تنہائی میں عبادت کرنا اس لیے ضروری ہے، اور اکیلے عبادت کرنا اس لیے ضروری ہے کہ انسان جب اکیلے میں اور تنہائی میں عبادت کرتا ہے تو اس کا گویا کہ ڈائریکٹ لگاؤ جو ہوتا ہے وہ رب العالمین کے ساتھ جا ملتا ہے۔ اور اس نے یہ نہیں کہا کہ ساری رات تو عبادت کر کے لا، ٹائم مختصر یعنی ٹائم نہیں متعین کیا، ایک گھڑی ایسی لا جس میں صرف تیری غرض و غایت مجھے راضی کرنے کی ہو جائے، وہ گھڑی میں تیری قبول کر کے تیری ساری زندگی کی عبادت قبول کرتے ہوئے، تیری زندگی کے سارے گناہ معاف کرتے ہوئے میرے بندے میں تجھے جنت میں بھیج دوں گا۔ اس میں ٹائم کی حد نہیں ہے کہ تو 10 گھنٹے بیٹھ کے عبادت کر، ٹائم کی حد نہیں ہے کہ تو مغرب ٹائم آؤ اور صبح تک بیٹھا رہا، نہیں، بلکہ فرمایا ایسی عبادت جس میں تجھے 10 منٹ بھی مل جائیں اور وہ 10 منٹ ایسے ہوں کہ دنیا سے کٹ آف ہو، تمام دنیا سے کٹ آف ہو کر وہ 10 منٹ مجھے دے دے، پھر دیکھ میں تجھے کیا عطا فرما دیتا ہوں۔ الہ العالمین میں تو اتنا گناہ گار ہوں، اتنا خطا کار ہوں، اتنا سیاہ کار ہوں، میرے تو اتنے بڑے گناہ ہیں، میں تیری بارگاہ میں کیسے آؤں؟ میں تو شرمندہ ہوں، تمام برائیاں میرے اندر ہیں، گناہوں میں لت پت ہوں، میں تیرے سامنے کیسے آؤں؟ رب العالمین فرماتے ہیں کبھی تو نے سنا ہے کہ میں نے یہ اعلان اپنے نیکوکاروں کے لیے کیا ہو؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں نے اپنے نیکوکاروں کے لیے کیا ہو کہ میرے نیک بندے میرے پاس میں سامنے آ، اور میں نے یہ اعلان بھی تمہارے لیے کیا میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندے تیرے اتنے گناہ ہیں، تیرے گناہ آسمان و زمین کا خلاف بھر کے لاؤں تو اتنے گناہ کر کے لا، میری رحمت پھر بھی تیرے گناہوں پر بھاری ہے، اور اتنے گناہ کر کے لا میری رحمت تیرے گناہوں پر غالب آ کر تیرے گناہوں کو دھو ڈالے گی۔ ایک مرتبہ سچے دل سے آ جا۔ الہ العالمین میں نے راتوں کو بھی گناہ کیے، میں نے دن کو بھی گناہ کیے، میں نے صبح بھی گناہ کیے، شام کو بھی گناہ کیے، اور پھر میں جاؤں تو جاؤں کہاں؟ میرے پاس اتنی نیکیاں نہیں ہیں کہ تیرے پاس لاؤں، اتنے سجدے نہیں ہیں، اتنی عبادت نہیں ہے کہ تیرے سامنے لاؤں۔
رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندے تجھے کہا کس نے کہ میری رحمت نیکیوں کو دیکھتی ہے، میری رحمت تو تیرے گناہوں کو دیکھتی ہے۔ گناہ جان بوجھ کر نہ کر، ہو گیا ہے پھر آ جا۔ یہ کسی نے غلط کہا ہے تمہیں، میرے بندے تمہیں کسی نے غلط گائیڈ کیا ہے کہ میں نیکوکاروں کا رب ہوں، میں تو گناہگاروں کا رب ہوں۔ نیکوکاروں کو تو میری ضرورت ہی نہیں ہے، نہ مجھے ان کی ضرورت ہے، وہ تو آئے بیٹھے ہیں پہلے میرے در پر۔ مجھے اگر ضرورت ہے تو میرے بندے جو میرے رستے سے، میرے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ گیا تھا، آج تو آ رہا ہے تو میری رحمت تیرے استقبال کے لیے کھڑی ہے۔ ایک وہ بندہ جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، جوانی کا نشہ تھا، شباب کی مستی تھی، دولت کی ترنگ تھی، برادری اور لیڈری کا غرور تھا، اس وقت معاشرے میں ایک سٹیٹس تھا، ایک سٹینڈرڈ تھا، ایک مقام تھا، کبھی بھی اللہ کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوا۔ جوانی میں یہ عالم تھا، اب جب بڑھاپا ہوا تو دیکھنے میں اس کے اعضاء بھی کمزور ہو گئے۔ اب جوانی ڈھل گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، کانوں کی سنوائی چلی گئی، دماغ شل ہو گیا، ہاتھ پاؤں بھی لرزنے لگے، اولاد بھی پرواز کر گئی۔ بڑا المیہ یہ ہوا کہ جیب خالی ہو گئی، زندگی کی شام ہو گئی۔ الہ العالمین اب کہاں جاؤں، تیرے علاوہ مجھے کوئی در نظر نہیں آتا، میں جاؤں تو جاؤں کہاں؟ رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندے میرے سامنے آج سر نگو کرنا تیرا کام ہے، تجھے معاف کر دینا میرا کام ہے۔ جب رب العالمین معاف کرتے ہیں تو فرشتے اعلان کرتے ہیں الہ العالمین یہ تو وہ گناہگار بندہ تھا، یہ تو وہ گناہگار سیاہکار تھا جس نے جوانی میں کبھی تیرے سامنے سر بھی نہیں جھکایا، تو نے اس کو معاف کر دیا۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں گواہ رہ جاؤ، مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آتی ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ تو یہ شب برات کی رات جو ہے میرے دوستو عبادت کی رات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عامہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رات کا ٹائم ہے، میں نے یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر آرام نہیں کر رہے، باری میری تھی، اپنے بستر پر آرام نہیں کر رہے تھے، تو میں اٹھی تو میں نے دیکھا تو اللہ کے رسول مجھے نظر نہ آئے، تو میرے دل میں خیال آیا، انسان ہے نا، میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں اللہ کے رسول کسی اور بیوی کی طرف تو نہیں چلے گئے۔ اتنے میں کہتی ہیں میں تلاش کی غرض سے نکلی، تلاش کرتی کرتی میں نے جا کے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جنت البقیع میں دیکھا، اللہ کے رسول کو جنت البقیع میں نے پایا۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سے پوچھ لیا عائشہ خوف کے مارے آئی ہو کہ کہیں تمہاری باری کسی اور کو مل گئی ہے؟ تو نے کیا سمجھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کرنے کے لیے نہیں آیا، محمد تو معاف کرنے کے لیے آیا ہے اور انصاف کرنے کے لیے آیا ہے۔ بس یہ رات بھی شب برات کی رات تھی، تو اس رات میں اگر ہو سکے تو انسان قبرستان کا چکر لگا لے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو معمول بنا لے، اس کو دین کا حصہ نہ سمجھ لے کہ میں نہ گیا تو میری شب برات کی رات ادھوری رہ جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ چلے گئے ہو جی بسم اللہ، نہیں گئے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں دین اتنا نرم نہیں ہے کہ آپ اس کو لقمہ بنا کے کھا لیں، اور اتنا سخت بھی نہیں ہے کہ آپ اس سے دور بھاگ جائیں۔ دین بہت پیارا دین ہے میرے دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو دین دیا ہے یہ بڑا پیارا دین دیا ہے۔ ایک رات تو یہ تھی کہ سیدہ عامہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ محبوب کو میں نے نہ پایا، اور محبوب کی عبادت ذرا توجہ کرنا، سیدہ عامہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اکثر محبوب کو دیکھا، میرے محبوب راتوں کو اٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک رات میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ محبوب ہم عبادت کے اندر اتنے مصروف ہیں اور اتنے زارو قطار رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے چلے گئے۔ میرے دل میں خیال آیا تو میں نے اللہ کے رسول کے سامنے یہ الفاظ رکھ دیے، محبوب جب آپ معصوم ہیں،
آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے تو پھر آپ اتنی گریہ زاری کیوں کرتے ہیں، اتنا رویا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں اس کا برگزیدہ بندہ کیوں نہ بنوں، شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں جس نے مجھے امام الانبیاء بنا کر بھیجا ہے۔ عائشہ میں اپنے ان امتیوں کے لیے دعا کرتا ہوں، ایک رات میں اللہ کے رسول نے اتنی دعا کی امت کے لیے، اتنی دعا کی، محبوب کے آنسو بہتے رہے اور یہ آیت قرآن مجید کی پڑھتے رہے، ان تعذبهم فإنهم عبادك وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ الہ العالمین، میں اپنے گناہگار بندوں کے لیے ہدایت مانگتا ہوں، میں اپنے گناہگار بندوں کے لیے مغفرت مانگتا ہوں۔ اگر تو میرے گناہگار بندوں کو معاف کر دے تو تیرے سے پوچھنے والا کوئی نہیں، اور اگر ان کو تو پکڑنے پہ آئے تو پھر بھی تیرے سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ میرا محبوب امت کے لیے تڑپتا چلا گیا، تڑپتا چلا گیا۔ تو میرے دوستو ہمیں بھی یہ سبق ملا ہے کہ جیسے محبوب ایک ایک امتی کے لیے تڑپے ہیں، ہم بھی اپنے مسلمان بھائی کے لیے تڑپا کریں۔ کس کے لیے؟ بھائی کے لیے، وہ بھائی جو ہمارے سے دور ہو چکے ہیں، مساجد سے دور ہو چکے ہیں، دین سے دور ہو چکے ہیں۔ آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں۔ پہلے میں نے یہ بات عرض کی ہے، جو دوست پہلے آئے ہیں انہوں نے یہ بات سنی ہے۔ میرے دوستو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے اوپر ایک عذاب کی شکر ہے کہ پورے 6 مہینوں کے اندر جب فصل کاشت کی گئی تو بارش کی ضرورت تھی تو بارش نہیں آئی۔ اب جب ہماری فصلیں پک چکی ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی بارش آئی ہے، اس میں ژالہ باری ہوئی ہے، یہ عذاب کی شکل ہے۔ خدا کے لیے اب بھی ٹائم ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لو میرے دوستو۔ ابھی یہ معاملہ ہمارے سر پہ کھڑا ہے، ادھر سے کورونا کی تیسری لہر ہمارے اوپر سر پہ آ گئی ہے۔ سابقہ سال میں آپ نے دیکھا کہ رمضان المبارک وہ مہینہ جو نیکیوں کے سیزن کا مہینہ تھا، مساجد کو ویران کر دیا گیا۔ کچھ تو حکومت نے ویران کیا، کچھ ہم لوگوں نے خود بھی ویران کر دیا۔ خدا کے لیے میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو میرے دوستو خدا کے لیے رمضان کی تیاری کر لو۔ تیاری کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز ہے۔ نماز کا حالت یہ ہے کہ ہماری اتنی بڑی مسجد اور اتنا بڑا محلہ، اور نمازی کتنے ہیں ہمارے پاس؟ صرف 2 سے 4 نمازی ہیں۔ خدا کے لیے اب بھی ٹائم ہے، سنبھل جاؤ، نہیں تو یہ نہ ہو کہ اس سال بھی ہمیں مسجدوں سے دور کر دیا جائے۔ یہ وقت نہ آئے کہ خدا کہے کہ اگر تو نہیں آیا پورا سال تو اب رمضان میں مجھے بھی تیری ضرورت نہیں، چل اپنا نکل۔ اور یہ سن رہے ہیں، کل کے اخبار میں یہ بات آئی ہے کہ تراویح کے اندر، تراویح اور باقی نمازوں کے اوپر پابندی لگ رہی ہے کہ کورونا کی جو تیسری لہر آ رہی ہے وہ بڑی خطرناک آ رہی ہے جناب۔ تو اس لیے رمضان بھی قریب آ رہا ہے، تو اب دشمن ہماری طاق میں بیٹھا ہے کہ رمضان ان کا کیسے ان سے چھین لیا جائے۔ خدا کے لیے رمضان سے قبل میرے دوستو آپ تیاری کریں، مسجدوں کو آباد کریں۔ وضو جب 5 ٹائم بندہ وضو کرتا ہے، مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، میں کہتا ہوں جو بیماری آنے والی تھی وہ بھی دور ہو جاتی ہے۔ ہمارا ایمان ہے مسلمانوں کا۔ تو اس لیے آپ سب حضرات ارادہ فرماتے ہیں کہ جہاں بھی ہوں، جس حال میں بھی ہوں، نماز نہیں چھوڑیں گے۔ ارادہ فرماتے ہیں، وعدہ میں نہیں لیتا، ارادہ فرما لیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ رب العالمین صحیح منے ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔